حکومت سازی کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس کے اندر آزاد اراکین صوبائی اسمبلی و قومی اسمبلی جوک در جوک مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک حوصلہ افزا ٹرینڈ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے، اور کسی ایک سیاسی جماعت کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا جتنا کہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج کے حوالے سے جو ابہام پیدا کیا گیا چند سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ ناحق بھی تھا، ناجائز بھی تھا، کہ آپ نے ابتدائی نتیجوں کے اوپر جو کہ صرف 20 سے 25% پولنگ سٹیشنوں کے نتیجوں پر مشتمل تھے، آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ باقیوں سے آگے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیاسی جماعت کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو گوہر خان صاحب نے کلیم کیا، اب آپ دیکھیں نا، تضادات دیکھیں کہ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور اگلے دن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مجوزہ جو اراکین ہیں ان کی تعداد مکمل نہیں ہے حکومت سازی کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے۔ اب جب آپ ابتدا جو ہے وہ جلدی کر دیں گے اور مکمل اور حتمی نتیجوں کا انتظار نہیں کریں گے تو ابہام تو رہتا ہے۔ اور بڑی کیا سرائیاں کی گئی، جی نواز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے تقریر تب کرنی تھی جب رزلٹ آنا تھا۔ محض 20 سے 25% نتائج کے اوپر کبھی بھی تقریر نہیں کی جاتی، تو تقریر تو تبھی کی جاتی ہے کہ جب حتمی نتیجہ سامنے آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو نتیجے آئے ہیں اور جو پذیرائی مسلم لیگ نون کو ملی ہے، ہم ایز سنگل لارجسٹ پارٹی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب کے اندر تو ہم تقریباً سمپل میجورٹی اٹین کر گئے ہیں۔ 140 ہمارے اراکین تھے، اس کے اوپر آج ہمیں بھاول نگر سے سہیل خان صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ نواب غزین عباسی صاحب نے احمد پور شرقیہ بہاولپور سے شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ سے ثاقب چدر صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے پاک پتن سے عمران اکرم صاحب نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور راجن پور سے خضر مزاری صاحب نے شمولیت اختیار کر لی۔ اور میں یہ کسی کاغذ سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں آپ کو اس لیے ازبر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے 15 سال پنجاب میں سیاست کی ہے، پارٹی پالیٹکس کی ہے، تو یہ نام ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ لسٹوں سے باقی جماعتوں کے نام آ کے پڑھتے ہیں نا، تو ان کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو 6 نام ایم پی ایس کے بتائے ہیں، یہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور ہماری تعداد 146 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 2 سیالکوٹ کے ایم پی ایس میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں اس وقت۔ اس کے بعد 148 ہو جائے گی، اور 2 ایم پی ایس صاحبان رستے میں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 150 کا پنجاب میں فگر کراس کر کے سمپل میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹین کر لیں گے، اور اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ بآسانی جو ہے اس کو قائم کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پہ کہ پنجاب حکومت بنانے کے لیے جتنے اراکین کی تعداد جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی، وہ ہم آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو کراس کریں گے، اور سمپل میجورٹی پنجاب کے اندر ہم اٹین کر چکے ہیں۔ تو ایم این ایز کی جہاں بات کی جائے تو ہمیں آج شمشیر مزاری صاحب ایم این اے نے جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ وسیم قادر صاحب جو لاہور سے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو آزاد جو ایم این ایز ہیں اس میں سے اب 2 ہمیں جوائن کر چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالی آج بھی اور کل بھی کوشش ہوگی کہ مزید ایم این ایز کی جو ہے وہ جوائننگ اس کو کروایا جائے، اور جو ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ اگلے 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خاصا اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ان آزاد ایم پی ایس میں سے ایسے ہیں جنہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل رہی ہے، یعنی خضر مزاری صاحب جو راجن پور سے ہمارے ایم پی اے کے اب ایم پی الیکٹ ہوئے ہیں، جو انہوں نے ریٹن جوائن کیا مسلم لیگ نون، انہوں نے پارٹی ٹکٹ ہمیں اپلائی کیا تھا۔ اسی طرح جو بہاول نگر سے سہیل خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی پارٹی ٹکٹ اپلائی کیا تھا، اور مسلم لیگ نون میں باقاعدہ وہ انٹرویو دینے قائد کے پاس آئے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا اور مسلم لیگ نون کے بھی امیدوار کو ہرایا، اور آج وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے باقاعدہ شمولیت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔ اور ہم دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو ہمارا اس وقت مشاورت چل رہی ہے، اور میں یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہماری مشاورت ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ پی ایم کا کنسنسس کینڈیڈیٹ تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ اعلان کیا جائے، یعنی کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان نہیں کرے گی۔ اور جو اتحادیوں کے ساتھ کل بھی بات چیت ہوئی، ایم کیو ایم والے تشریف لائے قائد میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتی عمرہ میں، اور اس کے بعد کل رات شہباز شریف صاحب ایک وفد کو لے کے گئے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس۔ تو یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا وہ مکمل طور پہ مشاورت کے نتیجے میں ہوگا اور کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہوگا اور مشترکہ اور متفقہ طور پہ ہوگا۔ تو یہ ہے جو ابھی تک کی کارگزاری ہے، اور اتحادیوں کے ساتھ مزید بھی ہماری مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ عرفت مغل صاحب کو جلدی ہے سوال کرنے کی، مگر میں اپنی بات ختم کروں گا تو اس کے بعد سوال کا موقع آپ کو دوں گا۔ دیکھیے، میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو عرض کر دوں کہ پنجاب کے اندر ہماری 140 تعداد تھی، آج جو ہمیں 6 ایم پیز نے جوائن کیا ہے، 4 اور جوائن کر رہے ہیں، تو پنجاب میں ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر حکومت قائم کر سکیں، اور سمپل میجورٹی اللہ کے فضل سے ہمیں اٹین ہو گئی ہے، سمپل میجورٹی ہم نے لے لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ وفاق میں ہماری مشاورت جاری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، تو جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، وہ مشترکہ اور متفقہ طور پہ وہ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے، کل شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے ایک وفد کے ہمراہ، ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن وہ تشریف لائے تھے جاتی عمرہ، اور انہوں نے بھی وہاں پہ ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ تو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ متفقہ طور پہ ہوگا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کا اعلان ہوگا، ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ کوئی بات کرنا، مگر پنجاب کے اندر خوشی کی بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ میں اپنے قائدین کو بھی، اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی، اپنے کارکنان کو بھی، ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیو کر لیا ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ نتیجوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو محض 25% نتائج کے اوپر، یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف 25% نتائج کے اوپر لوگوں نے، جو سیاسی نابالغ تھے، انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ رزلٹ کا ویٹ کرتے، اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب 80% سے 90% جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے، تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اور میں یہ بھی ابہام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے، بار بار ہر وقت کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی، فلاں ہو گیا، تو دیکھیے مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب شیخو پورہ سے ہارے ہیں، لاہور کے اندر شیخ رویل اصغر صاحب ہارے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہارے ہیں۔ یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی سیٹ نہ جتوا لیتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعد رفیق صاحب لطیف کھوسہ صاحب کو فون کر کے مبارکباد پیش کرتے؟ سعد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف کھوسہ صاحب نے دھاندلی کی، مگر ایسا نہیں کیا۔ جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا، خوش دلی سے قبول کیا، اور باقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے۔ اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں، یہ تاثر نہیں چلے گا، کیونکہ فارم 45 ہر چیز کے پاس موجود ہے۔ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جاری ہوا ہے، تو جہاں ہارے ہیں اس کو قبول کریں۔ گوہر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں؟ آپ کو چاہیے تھا ویٹ کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے ہیں۔